السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سورج گرہن کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ کسوف، اور دوسرا نام کیا ہے؟ خسوف۔ تھوڑا سا فرق ہے، روز کے لیے بولا جاتا ہے، اور خواہ کے ساتھ جب آئے تو یہ چاند کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے بتایا تھا آپ کو 5 احکام ماہنہ، کون؟ صدقہ، استغفار، توبہ اور ذکر۔ ٹھیک ہے، 5 کام کرنے ہوتے۔ نماز کی کتنی رکعت ہیں؟ 2۔ لیکن 2 رکعت کے اندر 2 قیام، یعنی ٹوٹل 2 رکعت کے اندر 2 قیام نہیں، 4 قیام، 4 رکوع، 4 سجدے۔ چلیں سے پڑھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ، سورج کو گرن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ لفظ شمس کے لیے کیا لفظ آیا؟ خسفہ۔ میں نے بتایا کہ اصل کاسفہ آتا ہے اس کے لیے، لیکن ایک دوسرے پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ یہ خسفت، یہ صیغہ کون سا مذکر ہے مؤنث ہے؟ خسفت مؤنث ہے، تو شمس مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث سمائی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سورج کو گرن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فبعث منادیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا، ینادی جو لوگوں میں اعلان کر دے۔ منادی اعلان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کیا اعلان کرے؟ الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ۔ یہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ سارے کے سارے مسجد میں پہنچ جائیں۔ الصلاۃ جامعۃ یہ ایک ندا ہے جس کا معنی ہے کہ ایمرجنسی اور مسجد میں پہنچ جائیں آپ۔ ہمارے یہاں ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے؟ کون سا اعلان ہوتا ہے؟ جی، کون سا اعلان ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، پوں پاں ہوتی ہے، پوں، ٹھیک ہے، اس طرح کا اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ فاجتمعوا، صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ وتقدم، اللہ کے رسول آگے بڑھے۔ فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا۔ وصلی 4 رکعات، آپ نے 4 رکوع کیے۔ فی رکعتین، 2 رکعات میں۔ و4 سجدات، اور آپ نے 4 سجدے کیے۔ سجدے روٹین کے حساب سے ہی ہیں، جتنے 2 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 ہوتے ہیں۔ لیکن رکوع 2 رکعت میں 2 ہوتے ہیں، لیکن اس میں 4 ہوں گے۔ ان 2 رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کتنی دفعہ پڑھی جائے گی؟ 4 دفعہ، 4 دفعہ۔ جب آپ رکوع کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا قیام شروع ہو جائے گا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ تو 4 دفعہ قیام ہے، 4 دفعہ سورۃ الفاتحہ ہے، 4 دفعہ رکوع ہے، اور 4 دفعہ ہی سجدے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں سورج کو گرن لگا تھا۔ ایک تو بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں سورج کو گرن لگا تھا۔
नंबर 2, जी सूरज को, नंबर 2, सूरज को गिरन लगे तो नमाज पढ़ना मसनून है। जी मैं बताता हूं, इंशाल्लाह बताता हूं आपको। अगर आप तैयार हैं तो मैं पढ़ा कर ही बता देता हूं, लेकिन सूरतुल बकरा की तिलावत होगी। फिर आप बोलेंगे रहने दें, जरूरत नहीं, समझ गया हम। नंबर 3, नमाज कुसूफ के लिए अजान नहीं दी जाती। जी हां ठीक है, सिर्फ ऐलान किया जाएगा। ज़ाहिर है अस्सलातु जामियतुन, ऐलान किया जाएगा, बस नमाज की इत्तला दे दें, ऐलान कर दें। अगर आप कहेंगे मस्जिद में स्पीकर खोलकर अस्सलातु जामियतुन, तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। किसी को क्या खबर क्या हो रहा है। ये तशहीर होनी चाहिए कि सूरज गिरन हो रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान नमाज पढ़ा करते थे, लिहाजा नमाज की टाइमिंग के साथ ऐलान कर दिया जाए। और अभी कुछ अरसा कबल ऐसा हुआ था, तो एक बड़ी मजबूत मुहिम चली थी मसाजिद के अंदर इत्तिफाक के साथ। वहां कुर्रा हजरात के नाम भी थे, टाइमिंग भी थी, वक्त का जिक्र भी था। तो इससे फायदा यह हुआ कि बड़ा रुझान था, मर्दों में भी खवातीन में भी बाकायदा एहतमाम के साथ नमाजें पढ़ी गई थी। वरना सूरज गिरन के मौके पर जो हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जो एक तस्वीर सामने आती है वो ये है कि सूरज और चांद गिरे हो रहा है, लिहाजा इस मंजर को महफूज कर लिया जाए। किसी ने बर्तन में पानी रख दिया, वहां से वीडियो बना रहा है, किसी ने शीशा रख दिया, वहां से बना रहा है, कोई जो चले गया भाई समंदर पर, वहां जाकर हम बनाएंगे। किसी ने कहा घर से बाहर नहीं निकलना, अंधे हो जाएंगे। और वो खवातीन जो उम्मीद से वो तो बिल्कुल ही बाहर ना निकले, उनको कुछ हो जाएगा। ऐसी बेहुदा किस्म की बातें हमारे मुआशरे में फैलती हैं। जो काम करने चाहिए वो नहीं करेंगे तो आप इस तरह की चीजों में मुब्तला हो जाएंगे। हाँ देखिए, ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो यकीनन शरीयत जहां हमारी रूहानी तरबियत करती है, वहां हमारे जिस्मानी कैफियत का भी लिहाज बड़ा करती है, उससे हमारी सेहत का भी बहुत ज्यादा परवाह है। तो ऐसी कोई चीज साबित नहीं है। अब इस तरह की बहुत सारी बातें गर्दिश करती हैं जो अकीदे की कमजोरी का हिस्सा है। जैसे कि हदीस में आता है, जो शख्स ये सांप को इसलिए नहीं मारता कि इसको मैं मारूंगा तो ये सांप मेरी तस्वीर इसकी आंख में आएगी, ये मुजक्कर है या मोन्नस है, इसका दूसरा मेल या फीमेल आएगा, वो डाउनलोड करेगा वहां से वाईफाई के जरिए या किसी तरीके से, और वो गूगल मैप में मेरा पीछा करते हुए मेरे घर में पहुंच जाएगा। ये कोई इस्लामी अकीदा है? लिहाजा उसको दफन कर दो, उसकी आंख को कुचल दो वगैरह। इस डर से अगर किसी ने सांप को नहीं मारा, अल्लाह के रसूल का फरमान है फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतना मुसलमान कमजोर अकीदे का कैसे हो सकता है? गाड़ी खरीदिए, नजर बद लग जाएगी, 30 लाख की गाड़ी है और उसमें 20 रुपए का जूता लटका दिया उसने। ये जूता इसकी गर्दन में लटकाना चाहिए, गाड़ी से ज्यादा इसे नजर लग सकती है। रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या होता है? इससे नुकसान होता है, घर से बरकतें चली जाती हैं। हिंदुआना रस्म है ये। उल्लू आ गया तो सारे उल्लू बन जाते हैं फिर।
یہ کیا ہے؟ کوے نے کہاں کہاں کیا کر دی، کہتے آج کوئی مہمان آئے گا، ہاتھ میں خارش آ رہی ہے، آج تو پیسے آئیں گے جی۔ یہ سارے اس غیر اسلامی عقیدے اور نظریے ہیں جو ایک مسلمان خیر اور شر، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، اور کوے سے کہہ رہا ہے کہ مہمان آئے گا، کوے اس کے گھر میں مہمان لائے گا، الو اس لیے بیٹھتا ہے جنہیں روح بھٹک رہی ہوتی ہے، بدلہ نہیں لیا وغیرہ، سارے وہ جاہلیت کی رسوم ہے جو مسلمانوں میں آ گئی۔ 13 تاریخ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، منگل کا دن بہت برا ہوتا ہے، شوال کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، ایسے کردار والا مسلمان منحوس ہے، اللہ کی یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں۔ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، بالکل۔ لیکن خواتین چھپکلی کو دیکھ کر مر جاتی ہیں، حالانکہ اس کو مارنے کا ثواب ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو ایک ضرب سے مار دے اس کو ٹائٹ نشانے کے ساتھ، 100 نیکیاں ملیں گی اسے۔ جی مردوں میں مل جائے، حالانکہ ایک ایک نیکی کی ضرورت، نشانہ صحیح ہونا چاہیے، اس لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پلاسٹک کی رکھ کر اس پر پریکٹس کریں آپ۔ چلے آگے پڑھتے ہیں، چھپکلی کو بعد میں ماریں گے ابھی۔ اچھا ایک مسئلہ اور لکھ لیں، نماز کسوف کی 2 رکعات ہوتی ہیں، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لا ينکسفان لموت احد من الناس، کسی ایک کی موت کی وجہ سے ان کو گرن نہیں لگتا، ولا لحیاتی، اور نہ ہی کسی کی وجہ سے، کسی کی حیات اور ولادت کی وجہ سے ان کو گرن لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا، جب تم دونوں ان دونوں میں سے کسی کو دیکھ لو، فَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَدْعُوا، دعا کرو، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، حتیٰ کہ تم سے یہ حالت ختم ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جب بھی سورج اور چاند کو گرن لگتا ہے تو اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، خوف پیدا کرتا ہے۔ سورج اور چاند سے بڑھ کر مخلوق کون سی ہو سکتی ہے بڑی، اتنی عظیم مخلوق؟ چاند تو چھوٹا سیارہ ہے، لیکن سورج اتنا بڑا سیارہ ہے کہ 13 لاکھ زمینیں بھی اس میں سما جائیں، اتنا بڑا سیارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بار بھی نافرمانی نہیں کی اس نے، اور اللہ نے اس کو بے نور کر دیا ہے۔ انسان جس کی کیا حیثیت ہے، ان مخلوق کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور صبح اور شام اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیا اللہ اس کی طاقت کو چھین نہیں سکتا؟ کیا اللہ اسے ختم نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان دونوں کی طاقت کو چھین کر انسان کو متنبع کر رہا ہوتا ہے، انسان باز آ جا، میں تیری طاقت کو بھی چھین سکتا ہوں، تجھے بھی ختم کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ دور جاہلیت کے اندر ایک نظریہ پایا جاتا تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ سورج اور چاند گرن کی جو وجہ ہے، یا تو کوئی عظیم شخص فوت ہوا ہے یا کوئی عظیم شخص پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے چاند اور سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کی بھی تردید فرما دی اور رد کر دیا کہ اس سورج اور چاند گرن کا کسی کی موت و حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمیں کرنے کا کیا کہا؟ نماز پڑھو، دعا کرو،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کر لو. بچوں والی عورتیں نماز کسوف ہلکی پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، وہ بیٹھ کر پڑھ لیں. مسئلہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں. بچوں کو اٹھا لیں، بچوں کو بٹھا لیں، گود میں بٹھا لیں، ساتھ میں فیڈر لے آئیں، وہ پلانا شروع کر دیں، ان کو آپ نماز جاری رکھیں. بہرحال اس میں دلچسپی لینی چاہیے. یہ خوف کی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 1، جب تک سورج یا چاند گرن ہو، جب تک سورج اور چاند گرن ہو، اس وقت تک نماز اور دعا میں مصروف رہنا چاہیے. اس وقت تک نماز اور دعا میں مصروف رہنا چاہیے. جی ہاں، یہ نماز مسجد میں ہوتی ہے اور مسجد میں ہی پڑھنی ہے. نمبر 2، چاند یا سورج کا بے نور ہونا بندوں کو خوف دلانے کے لیے ہے. کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اگر کوئی یہ نماز نہ پڑھے تو کم از کم نماز نہیں پڑھ سکتا، ذکر اذکار صدقہ دعا ان کاموں میں تو مصروف ہو جائے. ہمارے پاس ویڈیو بنانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس منظر کو کیچ کرنے کا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ کرنے کا وقت ہوتا ہے. بہرحال اگر کوئی عذر ہے ایسی صورت میں پھر وہ دیگر امور تو سر انجام دے. نمبر 3، جب اللہ کے بندے اجتماعی طور پر، جب اللہ کے بندے اجتماعی طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ کو اپنے بندوں کی ادا بڑی پسند ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں کی ادا بڑی پسند ہے جس سے وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. جس سے وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. مسئلہ نمبر 3، جی مسئلہ نمبر 3 یہ تھا کہ چاند یا سورج کا بے نور ہونا اللہ تعالی، میں بتا رہا ہوں یہاں پر ان کو، چاند یا سورج کا بے نور ہونا اللہ تعالی اس کی وجہ سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. اگلی حدیث، یہ حدیث پوری کیفیت اس کی بیان کر رہی ہے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرن لگا. فقام، آپ کھڑے ہوئے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی.
آپ چھپکلی کی جان چھوڑ دیں، مار دیا، اس کو نیکیاں بھی بتا دی. جی ابراہیم علیہ السلام پر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھی. تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فَأَطَالَ الْقِيَامَ، آپ نے لمبا قیام کیا، طویل قیام. ثم رکع، پھر آپ رکوع میں چلے گئے. فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، لمبا رکوع کیا آپ نے، ایک قیام اور ایک رکوع ہو گیا. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے. فَأَطَالَ الْقِيَامَ، آپ نے لمبا قیام کیا. وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، پہلے قیام سے تھوڑا سا ہی ہلکا تھا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا. فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، لمبا رکوع کیا. وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، یہ پہلے رکوع سے کم تھا. ثم سجد، آپ نے سجدہ کیا. فَأَطَالَ السُّجُودَ، لمبا سجدہ کیا. ثم فعل فی الرکعۃ الاخری مثل ما فعل فی الرکعۃ الاولی، آپ نے دوسری رکعت میں وہی عمل دہرایا جو آپ نے پہلی رکعت میں دہرایا تھا، پہلی رکعت میں کیا تھا. ثم انصرف، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے. وقت تجلت الشمس، سورج روشن ہو چکا تھا. فخطب الناس، آپ نے خطبہ دیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اور فرمایا. خطبے کے الفاظ یہ تھے: ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، ان کو گرن نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی ولادت کی وجہ سے لگتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تو یہ منظر دیکھ لو سورج یا چاند گرن کا. فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو. وَكَبِّرُوا، اور اللہ کی تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو. وَصَلُّوا، نماز پڑھو. وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو. پھر آپ نے فرمایا: یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو وہ بات جو میں جان چکا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے. وفی لفظ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں: فَاسْتَكْمَلَ 4 رَكَعَاتٍ و4 سجدات، نبی علیہ السلام نے 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعات مکمل کی. جی سورج اور چاند گرن یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے. مسئلہ لکھیں. نماز کسوف کی ادائیگی سنت مؤکدہ ہے. نماز کسوف کی ادائیگی سنت مؤکدہ ہے. دوسرا مسئلہ، نماز کسوف میں پہلا قیام اور پہلا رکوع دوسرے قیام اور دوسرے رکوع سے طویل ہوگا. پہلا قیام اور پہلا رکوع دوسرے قیام اور دوسرے رکوع سے طویل ہوگا. نبی الاسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کو کس بات پر غصہ آیا کہ گرن لگا؟ سارے فرشتے تو نہیں رہتے تھے، ایمان لانے والے تو کم ہی تھے، جماعت بھی مختصر تھی. اکثر نے تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، اہل ایمان کے راستے کو روکا جاتا تھا، شرک اور کفر عام تھا.
مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی جاتی تھی، تو ظاہر ہے یہ امور سارے جمع ہو گئے. اللہ نے اپنے غصے کی جھلک دکھائی ہے. آسمانی عذاب نہیں اترا، کیونکہ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نہیں اتارتا. کون سے دو وجوہات ہیں؟ توبہ استغفار. جس قوم میں استغفار زیادہ ہو اور نبی موجود ہو عذاب نہیں آتا. تیسرا مسئلہ، نماز کسوف کے وقت کی ابتدا. نماز کسوف کے وقت کی ابتدا گرن لگنے سے ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح. اور انتہا گرن ختم ہونے پر، اور انتہا گرن کے ختم ہونے کے ساتھ نماز کسوف کے بعد خطبہ مستحب عمل ہے. نماز کسوف کے بعد خطبہ دینا مستحب عمل ہے. گرن کے وقت، اگلا مسئلہ ہے گرن کے وقت دعا نماز صدقہ اور گڑ گڑانا اللہ کے غضب کو ختم کرنے کا سبب ہے. سوال ہے کسوف اور خسوف میں کیا فرق ہے؟ تو کلاس شروع ہوتے ہی میں نے بتا دیا تھا. کسوف کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور خسوف کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. ایک اور مسئلہ، گرن لگتے ہی لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے. اگلی حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرن لگا. فقام، آپ کھڑے ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے گھبراتے ہوئے. فزعا گھبراتے ہوئے، آپ کھڑے ہوئے گھبراتے ہوئے. یخشا، وہ ڈر رہے تھے ان تکون الساعہ، کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. دن کی روشنی میں اندھیرا ہو گیا. کیسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ اجالا ختم ہو جائے اور روشنی ختم ہونے کے بعد اندھیرا چھا جائے. دن کے وقت ایک خوف کا عالم ہوتا ہے. تو آپ گھبرائے، ڈرے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. حتی اتی المسجد،
हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आ गए। एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम इतनी तेजी से उठे कि आपने चादर उठाई, चादर समझकर, हालांकि वो दुपट्टा आपकी जौजा का था, और नबी अलैहिस्सलाम चादर को घसीटते हुए आए, हालांकि आप कभी अपनी चादर को घसीटते नहीं थे। आप इस कैफियत में मुब्तला हो गए, न जाने क्या होने वाला है, इतना घबराए और भागते हुए मस्जिद की तरफ आए। फकामा, आप खड़े हो गए, फसल्ला, आपने नमाज पढ़ाई, बेअतवाल क़ियामिन व रुकूइन व सुजूदिन, लंबे क़ियाम के साथ, लंबे रुकू के साथ और लंबे सजदे के साथ। मा रअयतुहु यफ़अलुहु फी सलातिन कत्तु, किसी भी नमाज में मैंने आपको इस तरह करते हुए नहीं देखा, इतना लंबा क़ियाम, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा। बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि हम पर बेहोशी तारी हो गई थी, बेहोशी तारी हो गई थी, इतना लंबा क़ियाम था। फिर आपने फरमाया नमाज के बाद, इन्ना हादिहिल आयात अल्लती युरसिलुहा अल्लाहु तआला, ये वो निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है। ला तकूनु लिमौति अहदिन वला लिहयाती, इसका किसी की मौत व हयात से कोई ताल्लुक नहीं है। वलाकिन अल्लाह युरसिलुहा, लेकिन अल्लाह इन निशानियों को भेजता है। युखव्विफु बिहा इबादा, अपने बंदों को वो खौफजदा करता है। फइदा रअयतुम मिनहा शैयन, जब तुम इनमें से किसी चीज को देख लो, फफ़ज़ऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, व इला दुआई, और उसके दुआ की तरफ दौड़ पड़ो, वस्तिग़फ़ारिही, और इस्तिग़फ़ार की तरफ दौड़ पड़ो। नबी इस्लाम ने अपने दौर के अंदर यह बात सुनी थी, यानी जिस वक्त सूरज गिरन हुआ था, नबी इस्लाम का लख्ते जिगर सैयदना इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था उसी दिन। तो लोगों ने कहा कि इब्राहिम बिन मोहम्मद का इंतकाल हुआ है, सूरज का गिरन भी इसी वजह से हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस मसले को हाथों हाथ ही साफ कर दिया, उसी वक्त खुतबे में इस बात को वादे कर दिया, सूरज और चांद के गिरन का मामला किसी की मौत व हयात के साथ मुअल्लक नहीं है। मसला नंबर 1, नमाज कुसूफ में दूसरी नमाज की बनिस्बत, नमाज कुसूफ में दूसरी नमाज की बनिस्बत दूसरी नमाज के मुकाबले में क़ियाम, रुकू और सजदा तवील होना चाहिए। क़ियाम, रुकू और सजदा तवील होना चाहिए। नंबर 2, चांद और सूरज अल्लाह की बड़ी निशानियों में से 2 निशानियां हैं। चांद और सूरज अल्लाह की बड़ी निशानियों में से 2 निशानियां हैं। नंबर 3, गिरन का ताल्लुक किसी की मौत और हयात के साथ नहीं है। जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। घर में अगर कोई नहीं जा सका किसी वजह से तो घर में पढ़ ले, बिल्कुल पढ़े, इसी अंदाज से पढ़े। और आखिरी मसला है सूरज और चांद का बेनूर होना।
सैयदुना क्यों कहते हैं? सैयद वो हमारी इस्तिलाह वाला नहीं है जो अहले बैत को कहा जाता है, यहां से मुराद सरदार के माना में, और यकीनन हर सहाबी ही इस माना में एक मकाम रखता है। क्या लिख रहे थे? सूरज और चांद का बेनूर होना दर हकीकत लोगों को खौफ दिलाने के लिए होता है। जी जी, नहीं, मस्जिद में लेडीज मस्जिद में आएंगी, क्यों नहीं आ सकती? मस्जिद में आएंगी नमाज पढ़ने के लिए। जिस तरह नमाज जुमा, नमाज ईदैन जमात के साथ अदा की जाती है, इसी तरह नमाज कुसूफ भी जमात के साथ अदा की जाए। बिलफर्ज नहीं आ सकी तो घर में अदा कर ले। अब है जी, ये था नमाज कुसूफ का तरीका और उसके मसाइल। बस कहां इम्तिहान? बस पढ़ा क्या आपने? थक गई हैं। अच्छा चलें, बताएं, नमाज इस्तिस्का कहते किसको हैं? बारिश हो रही हो तो पढ़ी जाए या बारिश ना हो रही हो तो पढ़ी जाए? ना हो तो नमाज इस्तिस्का का मतलब क्या होता है? इस्तिस्का कुरान में मौजूद है, वह इस्तिस्का, बारिश तलब करना, पानी तलब करना। ये जो बारिश ना होने की वजह से जो मसाइब और मुश्किलात आती हैं, इसकी वजह से इंसान बहुत ही सादा लिबास के साथ मिस्कीनियत, गरीबियत और तवाज़ु, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ खुले मैदान के अंदर जाकर गिड़ गिड़ा कर दुआ मांगे, नमाज पढ़ें, दुआ मांगे। ये इस्तिस्का है। इसकी भी 2 ही रकात हैं, जहरन पढ़ी जाएंगी, मैदान में पढ़ी जाएंगी। सादा जो अंदाज इख्तियार करके जाना है और जाकर नमाज पढ़नी है, दुआ करनी है। बस हमारे यहाँ मामला ये है, जब भी कोई परेशानी का मामला आता है तो हम पहले से ज्यादा तैयार श्यार होकर जाते हैं। यानी अपने जनाजे में जाना है तो काटन का सूट पहनकर, ताजियत के लिए जा रहे हैं तो काला चश्मा लगाकर। तो जनाब भी ऐसी सूरत इख्तियार करके जाएं, पता चले सामने वाले को, इसको भी अफसोस है, लग ऐसा आता है जैसे शादी में आया है। और दूसरी फिर हाँ, शादी में हमारे ने माहौल भी ये बनाया हुआ होता है, कहीं फौतगी में चले जाए तो देगे उतर रही होती हैं जी, ये मीठा आ रहा है और ये पुलाव आ रहा है, और खा भी रज के जा रहा है। पड़ोसी भी खाने के लिए 2 दिन के लिए अपना भी खाना बंद कर देते हैं कि अब मैयत हुई है तो आराम से यही खाएंगे, हम क्यों खरीद कर लाएं आटा। और वहां जो माहौल होता है, कि एक ऐसा माहौल होता है जहां लग रहा होता है कि यहाँ सारे मुब्तदीन जमा हो चुके हैं। कतअन ये इस्लामी सोच नहीं है तंबू लगाकर बैठ जाए आप, कनाते बांध कर, और लोगों को मदऊ करें, आकर बैठ जाएं। एक आ रहा है हाथ उठा रहा है, दूसरा आ रहा है हाथ उठा रहा है, तीसरा सिबारा पकड़ रहा है, चौथा गुठियां लेकर आ गया जी, इधर से देगे आ रही हैं, इधर से मशरूब चल रहा है। तो शादी का एक माहौल होता है, हालांकि अफसोस कुन कैफियत है। यही मामला जो है इसमें होना चाहिए, इस्तिस्का में एक सादगी वाली कैफियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आज इनकिसारी के साथ निकलते हैं और दुआ करते हैं। ये जो यानी मुक्तज़ा हाल के मुताबिक इंसान को अंदाज इख्तियार करना चाहिए। इस वक्त तकाजा क्या है, मुझे उस तकाजे के मुताबिक निकलना है और चलना है, रंग ढंग अपने उस तरह के बनाने हैं। और हम जब उस कैफियत को इख्तियार नहीं करते तो इसका असर जो है सामने वाले पर बहुत ही नुकसानदेह होता है। क्या नहीं कराया जाएगा? नहीं नहीं, किसने कहा? ये तो सिर्फ इसलिए है कि उसको थोड़ी तकलीफ होती है। अगर तकलीफ नहीं हुई है तो बना ले वो, ठीक है। हाँ, चूल्हा जला ले, मना नहीं है भाई।
ایک تو کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ پڑوسی آ کر آپ کہیں ہمارے گھر میں آ کر چلو کھانا بنا کر ہمیں کھلا دو. یہ تصور بالکل غلط ہے. گھر میں چولہا نہیں جلے گا, بالکل غلط ہے. جھاڑو نہیں چلانا. کبھی کبھار باپردہ کسی خاص دن کی مناسبت سے نہیں. جمعرات کو چلی گئی, عید کے دن صبح صبح پہ امی جی سے مل کر آنا ہے, ابا جی سے مل کر آنا ہے, عیدی لے کر آنی ہے, عیدی دے کر آنی ہے. ایسی کوئی مناسبت نہیں ہے. جائیں دعا کرنے کے لیے, لیکن کوئی خاص مناسبت نہ ہو. قبرستان میں قرآن کی تلاوت منع ہے. بالکل باطل ہے, بالکل باطل ہے. دیکھیں سوگ جو ہوتا ہے نا, سوگ یہ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے نہیں, عورت کے لیے. عورت کا سوگ کیا ہوتا ہے؟ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے, اور عام کوئی رشتہ دار ہے تو صرف 3 دن ہے. اور اس میں کرنا کیا ہے؟ بس صرف وہ جو بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے وہ نہیں کرنا, بس اس نے یعنی بناؤ سنگار چھوڑ دینا. اس نے زیورات نہیں پہنے گی, اور خوشبو نہیں لگائے گی, میک اپ نہیں کرنا, سادہ سوٹ پہنے گی. کوئی خاص نہیں ہے, کالا یا سفید نہیں, جو بھی ہے سادہ پہنے گی لباس. کیا چیز؟ نہیں, کوئی پہنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. الگ سے جیسے کچھ زیورات تن کیے جاتے ہیں, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ ہے کہ وہ پردے میں بٹھا دیا اس کو, جیسے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں کر سکتا, کسی کو دیکھنا نہیں ہے, کوئی پردہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. یہ بات غلط ہے. اپنے گھر میں کون سا ہے؟ اپنے گھر میں نارمل طریقے سے رہیں گے, باہر نہیں جانا آپ نے کسی وجہ سے. شریعت کا کوئی عذر آپ کے سامنے لائق ہو چکا, بیمار ہیں, پریشانی کا معاملہ ہے, یا آپ کو کما کر لانے والا کوئی نہیں ہے, آپ کو بڑی مجبوری ہے کہ آپ ہی گھر کے دیکھ بھال میں معاملات ہیں, پھر تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, وگرنہ نہیں. جی عطر نہیں استعمال کرنا, سونگنا لگا نہیں سکتی, سونگنے میں کوئی حرج نہیں. الٹا جھبا یہ نہیں, جھاڑو الٹا, چارپائی الٹی, بندہ خود الٹا ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے, کسی چیز کو نہ کرے الٹا. جی خلا کا حق مہر پورا واپس کرنا ہوتا ہے, اللہ یہ کہ شوہر معاف کر دے. جی آگے آ رہا ہے استسقاء کے لیے دعا جو کی جاتی ہے الٹے ہاتھوں سے کی جاتی ہے, الٹے ہاتھ یوں کیے جاتے ہیں. اور نبی اسلام چادر پہنتے تھے, چادر بھی الٹی کر دیا کرتے تھے, جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو سیدھا کر دے. ٹھیک ہے, اتنے سوالات ہوں گے, اگر ہم پڑھتے 2-4 حدیثیں پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. امتحان تک جتنا ہو گیا. قبرستان میں قرآن کی تلاوت منع ہے. عورتیں قبرستان میں کبھی کبھار محرم یا شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں. اس سال عمدۃ الاحکام پوری نہیں ہوئی تو اگلے سال اگلے سیشن میں پوری کی جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے سال اولا کلاس میں مکمل کر لیں, تب اولا میں بیٹھ جائیے گا دوبارہ. ٹھیک ہے جی. کوئی اور کھانا میت کے گھر میں لا سکتا ہے؟ جی صرف میت والے گھر میں, میت والے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سر نماز کسوف کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سر کھپایا ہم نے آدھا پونا گھنٹہ, آپ کہتے ہیں نماز کسوف کیا ہے؟ وہ زلیخا اور وہ مرد یا عورت وہی والی بات ہو گئی. ریکارڈنگ سن لیجیے گا اگر آپ لیٹ آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.